ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کے واقعات۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 33 اور 34 میں فرماتے ہیں، اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، یہ داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی، یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دمشق میں ہوا۔ زکریا بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دمشق میں زندگی گزار رہے تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس قصے کی ابتدا قرآن مجید نے عمران کی بیوی سے کی ہے۔ وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کی نانی ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہن۔ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر 100 سال سے زائد تھی۔ بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ سورہ مریم آیات 1 تا 6 میں ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے ورثاء اور رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی۔ سورۃ الانبیاء آیت 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ مطلب یہ کہ ان کا بانجھ پن دور کر دیا۔ پھر اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر یہ بالکل آسان ہے، اور میں اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس پر زکریا علیہ السلام نے عرض کی،
कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। यानी जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे रब, कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, जिससे मैं समझ जाऊं कि ये बच्चा बनी इसराइल पर जाहिर होगा, ताकि बनी इसराइल को भी इसकी फजीलत और अहमियत का इल्म हो जाए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरे लिए अलामत यह है कि तू भला चंगा होने के बावजूद 3 रातों तक किसी शख्स से बोल नहीं सकेगा। चुनाचे जब वो वक्त आया और वो किसी से बात करना चाहते तो कर नहीं सकते थे, अलबत्ता अपने जिक्र में सुबह शाम मसरूफ रहते, और ये निशानी थी इस बात की कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 11 में फरमाते हैं, अब जकरिया अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 39 में फरमाते हैं, चुनाचे वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकुकारों में होंगे। बस फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला तुझे यहया की यकीनी खुशखबरी देता है, जो अल्लाह ताला के कलेमे की तस्दीक करने वाला सरदार, ज़ाबिते नफ्स और नबी है नेक लोगों में से। इंसान कितने ही बुलंद बाला मकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह ताला के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ल शानुहु की जात पाक वहदहु ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा इंसान की सबसे बड़ी गुमराही यह है कि वो जब किसी बरगुजीदा इंसान से ऐसे उमूर सादिर होते देखता है जो अक्ल में नहीं आते, तो रोब या अकीदत की बिना पर पुकार उठता है कि ये हस्ती तो खुद अल्लाह है जो इंसानी शक्ल में आई है, या उसका बेटा है, या अल्लाह ताला की शरीक है। वो ये नहीं सोचता कि बिलाशुबह इन वाकयात का जारी होना अल्लाह की ताकत के जरिए है, जो बतौर निशान उस बरगुजीदा इंसान के हाथों जारी हुए। इसके बावजूद ये न अल्लाह है न अल्लाह का बेटा, बल्कि उसका एक पसंदीदा बंदा है, और ये उमूर अल्लाह ताला के खास कवानीन के तहत सिर्फ उसकी ताईद और उसकी सदाकत के लिए जाहिर होते हैं, वरना वो भी अल्लाह ताला के आगे उसी तरह मजबूर है जिस तरह दूसरी मखलूक। उन्हें खुशखबरी सुनाई गई कि बहुत जल्द यहया नामी लड़का पैदा होगा, वो ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेगा। यहाँ कलिमतुल्लाह से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है। इस तरह जकरिया अलैहिस्सलाम के यहाँ चांद जैसा बेटा पैदा हो गया। ये जो ही बड़े हुए, इनके पास अल्लाह ताला का पहला हुक्म पहुंचा, ए यहया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने उसे लड़कपन ही में दानाई अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने आपको नौ उमरी ही में हिकमत और दानाई अता फरमा दी। तफासीर में है कि बच्चों ने यहया अलैहिस्सलाम से कहा, आओ खेलें। उन्होंने कहा, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए, और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 13 ता 15 में उनके औसाफ बयान फरमाते हैं, और हमने उन्हें अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी अता फरमाई, और वो परहेजगार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था, वो सरकश और गुनाहगार न था। उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो फौत हुआ और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सिर्फ 6 माह बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ के 6 माह बाद मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भी अल्लाह ताला ने वही भेजी, ताकि अल्लाह ताला उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम जैसा लख्त जिगर अता करें। गोया यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह बड़े थे। यहया अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अपने वालिद जकरिया अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत देने लगे। उस वक्त एक जालिम शख्स उन पर हुक्मरान था।
اس نے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، اگرچہ ان کے دین میں یہ حرام تھا۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام سے اس شادی کی اجازت طلب کی، اس لیے کہ ان کی نبوت کا اس وقت تک چرچا ہو چکا تھا اور وہ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ فتویٰ لینے کے لیے وہ تحفے تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ لڑکی کی اپنے چچا سے شادی حرام ہے۔ بادشاہ اور وہ لڑکی یہ فیصلہ سن کر غضبناک ہو گئے۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا، تم یحییٰ کو قتل کرا دو، تب ہماری شادی ممکن ہے۔ بادشاہ نے ان کی طرف اپنے سپاہی روانہ کر دیے۔ اس وقت یحییٰ علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کے والد زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس دور کے 2 نبی قتل کر دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے۔ آپ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں نبی قرار پا چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث اسراء کے تحت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور یہ دونوں خالازاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دونوں نے کہا، آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے تذکرے میں یہ آ چکا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حقیقی بہنیں تھیں۔ اس لیے حدیث معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خالازاد بھائی ہیں، اسی رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ شقی اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ کسی کو ستاتی ہو اور نہ کسی کے مال و دولت پر نظر رکھتی ہو، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی طمع اور اجرت کے اس کی زندگی قوم کی اصلاح اور خیرخواہی کے لیے وقف ہو چکی ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا یہ فرمایا تھا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے باز رکھتا ہو۔ اقوام عالم میں صرف یہودی ہی ایک ایسی قوم ہے جس نے ایسے پاکیزہ نفوس کو بے تحاشا قتل کیا۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت 61 میں فرماتا ہے، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کو پاس نہیں آنے دینا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پورے خلوص اور پوری دل جمعی کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ دعائیں سن نہیں رہا یا قبول نہیں کر رہا۔ اس قسم کی مایوسی اور خیالات کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے سنگین حالات بیان کیے ہیں۔ ان قوموں کی جان و مال میں ایسے حادثات اور پے در پے ایسی مصیبتیں پیش آئیں کہ اہل ایمان اور ان کے نبی پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسی سخت گھڑیاں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں اور مصیبتوں کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی قضاء و قدر پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ایسے لمحات میں مصیبتوں کی دلدل سے نکل جاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام زندگی بھر نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی حسن ظن رکھا کہ اے پروردگار، میں آپ سے مانگ کر کبھی بے مراد نہیں رہا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی عمر کی آخری منزل آ چکی تھی اور آپ کی بیوی صاحبہ بانجھ تھی۔ ساری زندگی گود اولاد سے خالی رہی تھی۔
لیکن مریم علیہ السلام کے حجرے میں کرامت کا ظہور دیکھ کر آپ کا ذہن اچانک اس طرف منتقل ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر ہر روز تر و تازہ پھل حجرے میں پہنچا سکتا ہے، وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ میری اس آخری عمر میں مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی نظر اس عالم اسباب میں بھی اسباب اور وسائل سے کہیں زیادہ مسبب الاسباب پر ہو تو وہ قبولیت کا دروازہ فوراً کھل جاتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو دوسرے ہی لمحے ایک عظیم فرزند کی بشارت دے دی گئی۔ اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے، اور یہ خواہش قناعت اور زہد کے خلاف بھی قطعاً نہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء کی زبان سے اس قسم کی دعائیں اور پکار ذکر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ انبیاء اور رسل جو زہد اور قناعت کے مینار ہوتے ہیں اس دواجی زندگی سے بری نہیں ہیں۔ اسلام میں اولاد کی خواہش کو فطری خواہش قرار دیا گیا ہے، تاہم یہ نکتہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام صرف اولاد ہی نہیں چاہتے تھے، صالح اولاد چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے بعد دعوت کا کام جاری رکھے۔ اس لیے آپ نے اپنی دعاؤں کو پاکیزہ اور نیک اولاد کے الفاظ کے ساتھ خاص کیا۔ سورہ آل عمران آیت 38 میں ہے، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔